تو قد یجعل سے اس جواب کو نقل کرتے ہیں علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ جو دو ضمیرین ہیں نا، ما بہ شے ہوا، ان دونوں ضمیرین میں سے ایک ضمیر یعنی دوسری ضمیر ہوا، اگرچہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ دونوں کا محال ایک ہے، دو ضمیریں نہ بھی ہوں ایک بھی ہوں، ابھی خیالی بتائے گا آپ کو، تو مطلب وہی ہے، لیکن یہ اس جواب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کہتے ہیں ضمیریں دو ہیں، تو دو میں سے جو دوسری ضمیر ہے وہ عائد ہے اس ما کو، یہ ما بہ شے ہوا، یہ ما جو ہے یہ موصولہ ہے بمعنی الذی، اور با سببیہ ہے، تو الذی بہ الشیء ہوا، تو یہ دوسرا ہوا جو ہے یہ اسی الذی کی طرف عائد ہے۔ اب ذرا اس کی مزید ایسے آپ نہیں سمجھیں گے، اس کی مزید وضاحت یوں ہے کہ ما جب موصولہ ہو گیا بمعنی الذی، تو الذی تو کسی نہ کسی چیز کے لیے صفت واقع ہوگا، تو وہ موصوف نکالیں، الشیء الذی، الموجود الذی، الامر الذی وغیرہ، جو عام چیز ہو وہ موصوف نکالیں اس کو، الشیء الذی بہ، الشیء الذی بہ الشیء ہوا ذالک الشیء، الشیء الذی بہ الشیء ذالک الشیء، یہ دوسری ضمیر جو ہے اس کو عائد کرنا ہے نا کس کی طرف ہو، وہ موصول کی طرف، تو معنی یہ ہوگا کہ الشیء الذی، یہ الذی کس کا ترجمہ ہے، ما کا، اور الشیء اس کا موصوف ہے، الشیء الذی بہ الشیء، یہ دوسرا شیء تو موجود ہے نا، بہ الشیء ہوا کیا مطلب، ذالک الشیء، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ وہ چیز جس چیز کے بسبب شے ذالک الشیء، شے کے لیے ذالک الشیء ثابت ہے، جس کے بسبب، وہ چیز جس چیز کے بسبب شے کے لیے شے ثابت ہے، شے کے لیے شے، اس کو کہتے ہیں ماہیت۔ یہ بات سمجھ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں جب یہ ضمیر موصول کے لیے ہو جائے گی تو اس صورت اب ظاہر بات ہے کہ یہ تعریف ماہیت کی ہو گئی ہے، یہ ماہیت، یہ تعریف اب فاعل پر صادق نہیں آتی،
کیونکہ فاعل کے بسبب تو شے کے لیے شے کا ثبوت نہیں ہوتا، فاعل کے بسبب تو شے کے لیے وجود کا ثبوت ہوتا ہے. فاعل کی وجہ سے شے کے لیے وجود کا ثبوت ہوتا ہے. جاعل وجود دیتا ہے، فاعل شیئیت یعنی ماہیت تو نہیں دیتی چیز کو، فاعل ماہیت دیتا ہے. تو ایک بات تو صاف ہو گئی ہے، جب انہوں نے یہ دوسری ضمیر عائد کر دی ہے وہ الذی کی طرف ہو، تو کہتے ہیں یہ بات تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی ہے کہ وہ سوال کا جواب تو ہو گیا. وہ جو سوال وارد ہوتا تھا فاعلیت سے، اب اس تفسیر کے اوپر وہ فاعل کو لے کر تو سوال وارد اب نہیں ہوتا. اب نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بھئی یہ تعریف تو فاعل پر صادق آتی، فاعل پر یہ صادق ہو، اب نہیں آتی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ انہوں نے جواب دیا. سمجھ آ رہی ہے ذوالفقار؟ ترجمہ کرو. وقد يجعل احدهما للموصول، اور کبھی ان دونوں ضمیرین میں سے ایک یعنی دوسری ضمیر اس کو بنا دیا جاتا ہے، یعنی راجع کر دیا جاتا ہے کس کی طرف؟ للموصول، موصول کی طرف. موصول کون ہے؟ وہ ماں. اچھا، تو جب اس کی طرف عائد ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر فلا يتوجه الاشکال بالفاعل. اب تو مادہ نقض جو ہے وہ فاعل نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے؟ مادہ نقض فاعل نہیں بن سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ بھئی یہ تعریف تو فاعل پر صادق آ جائے گی. اب فاعل پر صادق نہیں آتی. یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن کہتے ہیں کہ ایک اور خرابی لازم آ گئی. ایک یہ خرابی تو دور ہو گئی ہے، لیکن ایک اور خرابی لازم آ گئی. وہ کیا کہ اس تعریف کے ظاہر کو، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا ظاہر کیا ہے؟ الشیء الذی باسببیہ ہے، بسببہ الشیء ذالک الشیء. یہ اس کا معال ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کے ظاہر کو اگر دیکھتے ہو تو فاعل پر تو صادق نہیں آتا، لیکن عارضی پر صادق آتا ہے. عارضی پر دیکھو، عارضی فرض کرو ضاحک ہے، جیسے انہوں نے مثال دی ضاحک، تو ضاحک کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ ضاحک کیا چیز ہے؟ الشیء الذی. ضاحک، الشیء الذی نے مراد کون ہے؟ ضاحک. ضاحک وہ شے ہے، بہ الانسان ضاحک. سمجھ آئیے؟ بہ الشیء ذالک الشیء. تو الضاحک، ہاں الضاحک الذی بہ الانسان. تو یہ چیز تو صادق آ گئی ہے. اب کس پر؟ عرضی پر. لیکن دیکھو نا، خیالی تو بڑا باریک بین آدمی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری تعریف جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گا. تعریف کا ظاہر، کیونکہ ظاہر تو یہی ہے.
یہی ترجمہ میں نے آپ کو کیا، ظاہری ترجمہ اس کا یہی ہوگا اگر ضمیر ہوا کی ثانی ضمیر جو ہے وہ عائد ہو جائے ماں کی طرف تو ظاہراً ترجمہ اس کا یہی ہے، اور یہی ظاہری ترجمہ جو ہے یہ اب صادق آتا ہے کس پر؟ ضاحک پر. انسان کے لیے ضاحک ہے، لیکن اب یہ تعریف تو ماہیت کی اس کے اوپر صادق آ جائے گی. سمجھ میں آئیے؟ تو علامہ خیالی نے ظاہر التعریف کے متعلق کہہ دیا کہ ظاہری تعریف جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گا. ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ لیکن ينتقض ظاہر التعریف حینئذ بالعرضی. ہاں تعریف کا ظاہر جو ہے وہ عرضی کے ساتھ جو ہے وہ منقوض ہو جائے گا. اس لیے کہ اذ الضاحک ما بہ الانسان ضاحک، یہی تھا اس کا ظاہری تعریف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ظاہری تعریف کو کہہ دیا کہ یہ ٹوٹ جائے گا، حقیقت تعریف جو ہے وہ عارضی پر منقوض نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب الذی کی طرف دوسری ضمیر عائد ہو گئی ہے تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الشیء الذی بہ الشیء ذالک الشیء، بہ الشیء اس کا مآل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ظاہر نہیں، ظاہر تو یہی ہے. کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ذالک الشیء کا ثبوت ہے نا کس کے لیے؟ شے کے لیے. ذالک الشیء اور شے تو ایک ہی، تو گویا کہ ماہیت کا ثبوت ماہیت کے لیے یہ غیر معلل ہے. ذالک الشیء کا ثبوت شے کے لیے، یعنی ذات کا ثبوت ذات کے لیے، عین کا ثبوت عین کے لیے، شے کا ثبوت شے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ بجعل جاعل نہیں ہے. جاعل جعل کو یہاں پر دخل نہیں ہے. خلاصہ اس کا حقیقت اس کی یہ نکلتی ہے الشیء الذی بہ الشیء ذالک الشیء. سمجھ میں آئیے اس کا مطلب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ذالک الشیء کا ثبوت جو شے کے لیے ہے یہ بدون امر آخر ہے، اس میں امر آخر کو اس کے غیر کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ ثبوت شے کے لیے واجب ہے، کیونکہ ماہیت کا ثبوت ذات کے لیے. یہ معنی ہے اس تعریف کا. تو جب یہ معنی ہو گیا تو اب یہ عرضی پر صادق آتی ہے حقیقت اس کی. عرضی کا ثبوت تو معلل ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو عارضی کا ثبوت جو ہے وہ ماہیت کی ثبوت کی طرح ہے نہیں، وہ تو معلل ہے اور یہ غیر معلل ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو کہتے ہیں اس لیے ظاہر کا لفظ علامہ خیالی نے استعمال کیا کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ ذالک الشیء کا ثبوت شے کے لیے یہ کیا ہے، یہ بجال جائل نہیں ہے، بجال جائل نہیں ہے، یہ خود بخود ہے.
یہ مطلب ہے اس کا. تو اب یہ عارضی کے اوپر یہ صادق نہیں آتی. ہاں ظاہر تعریف کو اگر دیکھو گے الفاظ کو تو پھر عارضی پر صادق آئے گی. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لیکن ينتقض ظاہر التعریف حینئذ بالعارضی. ظاہر اس لیے کہ اذ الضاحک ما به الانسان ضاحک. آئی سمجھ میں؟ یہ تو ایک بات ختم ہو گئی. بعض علماء نے ما بہ الشیء ہوا میں ایک اور تقریر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ما بہ الشیء ہوا ما تو وہی بمانا لذی ہے اور با سببیہ ہے، باقی چیزیں تو وہی ہیں. لیکن کہتے ہیں یہ ہوا جو ہے نا، یہ ہوا کا حمل ہوا پر. اس سے مراد ہے اتحاد فی المفہوم. اس سے مراد ہے اتحاد. یہ ہوا کا حمل جو ہوا پر کرتے ہیں تو دیکھو محمول اور موضوع کے درمیان میں من وجہ اتحاد تو ہوتا ہے، من وجہ اتحاد ہوتا ہے. تو یہاں ایک ہوا جو ہے یہ موضوع ہے، دوسرا ہوا محمول ہے. عین شے کو عین پر حمل کیا ہے تو عین شے عین کا متحد نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں زید زید تو زید کا متحد نہیں ہے، تو ہوا تو ہوا دوسرے ہوا کا متحد ہوگا. لیکن اتحاد سے پھر اتحاد لیتے ہیں یہ لوگ. کون سا اتحاد؟ فی المفہوم. تو پھر ما بہ الشیء ہوا کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ پھر ما بہ الشیء ہوا کا ترجمہ یہ ہے کہ ما یعنی الذی یعنی الشیء الذی بہ الشیء یتحد. بہ الشیء شیء تو اپنی جگہ پر ہے، ہوا کا معنی کیا؟ یتحد. سمجھ میں آئی؟ ہوا دونوں ہوا یہ عبارت ہے کس سے؟ اتحاد فی المفہوم سے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہوا کا الگ مدلول ہے دوسرے ہوا کا الگ مدلول ہے. کہتے دونوں ہوا سے مراد کیا ہے؟ اتحاد فی المفہوم. سمجھ میں آئیے؟ تو جب دونوں ہوا جو ہے اس کا معنی ہے اتحاد فی المفہوم، کیونکہ محمول ہے ایک دوسرا موضوع ہے تو محمول موضوع میں کیا ہوتا ہے؟ اتحاد. من وجہ یعنی من کل الوجوہ نہیں. لیکن یہاں انہوں نے اتحاد سے مراد کون سا اتحاد لیا؟ اتحاد فی المفہوم. تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ الشیء الذی بہ یتحد الشیء، کیونکہ ہوا تو دونوں عبارت ہے کس سے؟ اتحاد سے. تو الشیء الذی بہ یتحد الشیء فی المفہوم. سمجھ آئیے؟ بعض لوگوں نے ما بہ الشیء ہوا کا یہ ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ترجمہ ہے ما بہ الشیء ہوا کا، یہ بھی فاعل، یہ بھی وہ فاعل والے سوال کا جواب دیا انہوں نے بھی. وہ جو پہلا سوال والے ہوتا کہ یہ تعریف تو فاعل پر صادق آتی ہے، تو
انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا کہ یہ فاعل پر صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ ہوا جو ہے یہ بمعنی اتحاد فی المفہوم ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ ماہیت کس کو کہتے ہیں؟ ما بہ الشیء یتحد فی المفہوم. آئیسوں میں تو فاعل جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے سبب جو ہے وہ شے متحد فی المفہوم بنتا ہے. فاعل ایسی چیز ہے، فاعل تو وجود دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لہذا فاعل پر یہ تعریف صادق ہو. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہوا کا یہ مطلب ہے. اس کو نقل کرتے ہیں علامہ خیالی اور رد کرتے ہیں کہ یار یہ معنی تو مراد لینا یہ تو مناسب نہیں. کیوں؟ بس اتنا کہہ دیا انہوں نے تو رد میں بمعنی اتحاد فی المفہوم کہ فرماتے ہیں خلاف المتبادر والاصطلاح فلا یرتکب. جب یہ متبادر کے بھی خلاف ہے، ہوا سے معنی متبادر اتحاد فی المفہوم ہے نہیں ہے. ہوا سے ہوا پر کہیں اصطلاح ہے ایسی کہ اس کی کسی اصطلاح میں بھی وہ مستعمل ہو بمعنی اتحاد فی المفہوم، کہ ہوا کسی اصطلاح میں، نحویوں کے اصطلاح میں، صرف کے اصطلاح میں، منطقیوں کے، حکمت کے، شرعیات میں کہیں کوئی اصطلاح ایسی ہے کہ جس میں ہوا کا استعمال ہو اتحاد فی المفہوم کے لیے. تو میرے بھائی پوری دنیا میں کہیں یہ اصطلاح بھی نہیں ہے کہ تم اس کو اصطلاح پر حمل کرو گے، پھر کہو کہ لا مناقشۃ فی الاصطلاح. وہ اصطلاح بھی نہیں ہے. اور متبادر کے بھی خلاف ہے. متبادر کے کیوں خلاف ہے؟ یہ ذرا بات سمجھو. متبادر کے خلاف اس لیے ہے کہ آپ نے تو یہ اتحاد فی المفہوم جو لیا ہوا سے وہ حمل کی وجہ سے لیا ہے نا، کہ تم نے کہا دوسرے ضمیر کا حمل ہے کس پر؟ پہلے والے پر. تو حمل جن چیزوں میں ہوتا ہے ان میں اتحاد ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو اتحاد بھی تم نے کون سا بنا دیا؟ فی المفہوم. یہ بات غلط ہے. موضوع محمول کے درمیان میں اتحاد فی المفہوم نہیں ہوتا. حمل کی تعریف کیا ہے؟ اتحاد المتغایرین بحسب المفہوم فی المصداق. سمجھئے؟ ایسی دو چیزیں جو مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہیں. سمجھئے؟ زید قائم، تو کیا قائم کا مفہوم اور زید کا مفہوم ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے موضوع محمول کیا ہوتے ہیں؟ متغیر. البتہ ان کا اتحاد ہوتا ہے کس میں؟ فی المصداق. یعنی دونوں صادق آئیں گے ایک جگہ پر. تو زید بھی وہی ذات، قائم بھی وہی. تو اتحاد المتغایرین بحسب المفہوم فی المصداق، یہ حمل کی تعریف ہے. تو حمل کی تعریف کے تو یہ خلاف ہے بھائی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تم نے تو اس کو اتحاد فی المفہوم لے لیا نا، تو حمل میں اتحاد فی المفہوم ہوتا تو یہ متبادر کے بھی خلاف ہے. آئیسوں میں پوری دنیا میں کہیں ایسی اصطلاح بھی نہیں ہے کہ اس کو اصطلاح پر محمول کریں. اور حمل کی تعریف کو دیکھیں گے تو حمل کی تعریف کے بھی یہ خلاف ہے. اس لیے ہوا کا یہ ترجمہ کرنا کہ یہ ہوا جو ہے یہ عبارت ہے کس سے؟ اتحاد فی المفہوم سے.
علامہ خیالی فرماتے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جواب جنہوں نے دیا ہے صحیح جواب نہیں دیا۔ اور پھر دیکھو خلاف متبادر کی طرف بھی انسان جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر کوئی معنی اگر کسی لفظ کا متبادر کے خلاف ہے تو انسان جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کیا کہ متبادر معنی پر اس کا اطلاق صحیح نہ ہو۔ جو لفظ کا متبادر معنی وہ مراد لینا صحیح نہ ہو، کوئی قرینہ دلالت کرتا ہے، کوئی مقام دلالت کرتا ہے کہ بھئی یہ متبادر معنی یہاں پر صحیح نہیں، تو پھر مجبوری ہوتی ہے غیر متبادر کی طرف انسان جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ لیکن یہاں تو ضرورت بھی نہیں ہے، ہوا سے مراد اتحاد فی المفہوم لینا یہ خلاف متبادر ہے، اور اس تک جانے کی ضرورت بھی، کیونکہ ہم نے ہوا کا صحیح معنی بیان کر دیا نا پہلے۔ تو جب ہوا کا متبادر معنی اپنا موجود ہے تو غیر متبادر کی طرف جانا جائز ہے۔ آج میں اس لیے کہتے ہیں فلا یرتکب مع ظہور الوجہ الصحیح، سمجھ آئیے، اس خلاف متبادر کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا جبکہ وجہ صحیح موجود ہے، سمجھ آئیے۔ تو لہذا یہ جس نے مراد دیا کہ ہوا سے مراد اتحاد فی المفہوم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئی سو میں ہذا، علامہ خیالی فرماتے ہیں ہذا ہے تمہاری کتاب میں ہذا یعنی خود ہذا، یہ جو ما بہ شے ہوا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں، اس ہذا سے یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ ما بہ شے ہوا ماہیت کی تعریف میں تو لوگ بہت ذکر کرتے ہیں اس لفظ کا، ما بہ شے ہوا، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس چیز کا ذکر نہیں کرتے۔ کہتے ماہیت کیا چیز ہے، ما بہ شے ہوا، ما بہ شے ہوا کیا چیز، یہ تو اس سے بھی مشکل ہے۔ ہاں تو یہ تو تفسیر تم نے ایسی چیز سے کر دی کہ وہ تو اصل جو معرف ہے نا، یہ تعریف تو اس سے بھی مشکل ہے۔ تو یہ تو تعریف المجہول بالمجہول، کیا فائدہ وہ؟ تو جو لوگ ما بہ شے ہوا سے تعریف کرتے ہیں اور پھر یہ تعریف کی وضاحت نہیں کرتے کہ ما بہ شے ہوا کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو گویا کہ انہوں نے تعریف المجہول بالمجہول کر دی، تو ایسی تعریف کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہتے ہیں میں نے حل کر دیا اس مسئلے کو، یہ ما بہ شے ہوا کو میں نے حل کر دیا، اس لیے اس کو یاد رکھو، کھوپڑی میں اس کو جگہ دو، سمجھ آئیے؟ ہاں خذ یعنی خذ معک، ہاں فی دماغ کا، سمجھ میں آئیے؟ کھوپڑی میں رکھو اس کو۔ اچھا، اب علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ وہی اپنی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ما بہ شے ہوا، بس اتنا کافی تھا، ما بہ شے، یہ دوسرے ہوا کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ مفہوم اسی سے ادا ہو جاتا ہے، ما بہ شے ذالک الشے، تو وہ تو ایک ہوا سے ہو گیا نا، ما بہ شے ذالک الشے، تو ذالک الشے کے لیے تو ایک ہوا کافی ہے،
دوسرے ہوا کی ضرورت ہے نہیں ہے، اور دوسرے ہوا کا یہاں معنی بھی نہیں ہے. تو دوسرا ہوا جو ہے اس تعبیر پر وہ دوسرا ہوا تو ایسا رہ گیا ما بے شے ذالک شے. تو یہ ذالک شے ایک شے تو خود موجود ہے نا، ما بے شے ہوا ہوا. تو یہ ذالک شے یہ ایک ضمیر کا مرجع ہو گیا بس. لہذا ایک ضمیر مرادی معنی کے اعتبار سے ایک ضمیر یہاں پر کافی معنی بھی پورا ادا ہوتا ہے اور اختصار بھی ہے. لہذا ماہیت کی تعریف ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے معنی بھی پورا ادا ہو، تعریف بھی صحیح ہو اور اس میں اختصار بھی ہو. تو لہذا ما بہش ہوا بس، ما بہش ذالک شے، اتنا کہنا کافی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دوسرا ہوا جو ہے یہ مناطقہ، چونکہ قلندری مزاج لوگ بھی ہیں نا، تو عبارت کے تفنن میں اگر ان کو مزہ آ جائے نا ہاں تو پھر اسی عبارت کو، اچھا جب ایک شخص، وہ تو کوئی اہل لسان ہوگا، وہ تو کوئی بڑا حکیم ہوگا، بڑا منطقی ہوگا جس نے یہ تعریف کی ابتداءً، اس کو تو ہوا میں مزہ آ گیا. اور ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یہ دوسرا ہوا جو ہے یہ اس پہلے ہوا کا عین ہے، تو تاکیداً ذکر ہو جائے گا نا، تاکیداً کہ بھئی جس چیز کے بسبب شے کے لیے شیعیت ثابت ہو تو شیعیت بطریقہ تاکید ثابت کر دی. تو دوسرا ہوا پہلے ہوا کے لیے تاکید لفظی ہو. یہ ممکن ہے کہ جس نے پہلے یہ تعریف کی تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئی، تو مطلب یہ کہ اس ہوا اس کو مقرر کرنے کا فائدہ بھی تھا، تاکید لفظی، اور عبارت بھی اچھی لگتی ہے، اس کو تو مزہ آ گیا. تو باقیوں نے آ کر اس کی نقل اتاری، باقی منطقیوں نے ہاں کہتے ہیں وہ ہمارے ابا نے کہا ہے تو بس ہم بھی ہوا کہیں. تو ایک ہوا پر اکتفا کسی نے نہیں کیا، سب لوگ آئے ہیں ہوا ما بیش ہے ہوا. جس کتاب میں دیکھو ہوا دو ہوا ہے. اسی لیے علامہ خیالی نے فرمایا کہ یہ دوسرا ہوا کو کاٹ دو تو مقصود ادا ہو جاتا ہے. آج سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قِيلَ فِي التَّعْرِيفِ، اگر ماہیت کی تعریف میں یوں کہا جائے کہ ما بِهِ الشَّيْءُ ہوا بس، یعنی ایک ہوا، تو لَكَانَ أَخْسَرَ، ہاں تو اس میں اختصار بھی ہو اور مراد بھی پورا ہو جاتا ہے، تعریف بھی مکمل ہو جاتی ہے. تو جب تعریف میں بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے اور اختصار بھی ہے تو پھر ایسے ہوا کہ ذکر کرنے کا کیا؟ آئی سمجھ میں؟ ہو گیا؟